بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سے مخاطب آپ کے اسلامک اسٹڈیز ٹیچر سیدہ شمالیہ رباب رضوی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انٹروڈکشن آف قرآن اینڈ علوم القرآن، یعنی تعارف قرآن اور علوم القرآن حصہ دوم ہے۔ ہم گزشتہ سے پیوستہ ہوتے چلتے ہیں اور گفتگو اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے جو گفتگو کی، ہمارا گفتگو کا اختتام ہوا تھا قرآن کے مضامین پہ، اور اب ہم آغاز کریں گے تحریف قرآن سے۔ تو تحریف قرآن کیا ہے؟ جب قرآن کی تحریف سے بحث کی جاتی ہے تو معمولاً جو ہے اس سے مراد قرآن میں کسی کلمے کا اضافہ یا کمی ہے۔ آیت اللہ خوئی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرآن میں کسی لفظ کا اضافہ نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس معنی میں قرآن میں کوئی کمی یا تحریف نہیں ہوئی ہے، لیکن قرآن سے کسی لفظ یا الفاظ کو حذف ہونے یا کم ہونے کے بارے میں بھی اختلاف نظر آتا ہے، تو اس پہ بھی آپ کہتے ہیں کہ ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم خود چیلنج دے رہا ہے کہ بھائی جی، قرآن کی مختلف آیتوں میں پیغمبر اکرم کے مخالفین سے خداوند کریم نے بارہا کلام کیا ہے کہ بھائی تم ایک صورت نہیں 10 صورتیں نہیں لا سکتے اس کی جیسی، تو ایک صورت لاؤ۔ یہاں تک کہ کچھ روایت کے مطابق ایک آیت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو مسلمان اس مسئلے کو جو قرآن کے چیلنج کا نام دیتے ہیں، یہ مسئلہ جو ہے پہلی مرتبہ جو ہے وہ 3 صدی ہجری میں علم الکلام کی کتابوں میں قرآن کے چیلنج کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا کو کوئی فرد قرآن کی مثل نہیں لا سکتا، جو قرآن کا معجزہ ہونے اور پیغمبر اکرم کی نبوت پر بہترین دلیل ہے۔ خود قرآن نے بھی بارہا اس بات کی تاکید کی ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور اس کے مثل لانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اعجاز القرآن قرآنی علوم کی ایک شاخ ہے جس میں قرآن کے معجزے ہونے پر بحث کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں عزیز طلبہ و طالبات، اس نقطے کو آپ غور کریے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں یا کسی کے بھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن میں تحریف ہو سکتی ہے، قرآن میں رد و بدل ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کے کلام سے انکاری ہے، خدا کے کہنے سے انکاری ہے۔ جب خداوند کریم خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جو کلام تمہاری طرف نازل کیا وہ ہمارا کلام ہے، ہماری زبان ہے، ہم نے جبرائیل کے ذریعے محمد پہ نازل کیا ہے، تو اس کا کوئی رد و بدل ہی لیا، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ قیامت تک ہم اس کے پاسبان ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر کیسے ایک مسلمان یہ بات سوچ سکتا ہے کہ خداوند کریم کا یہ کلام نعوذ باللہ غلط ہو سکتا ہے؟ ایک سچا مسلمان یہ ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں لا سکتا کہ قرآن کریم میں کوئی بدل ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے نا جڑیں ہیں مسلکی تضاد پھیلانے کی، تو ان چیزوں کو آپ نے ختم کرنا ہے، کیونکہ آپ اسلام کی جو ہے نا ننھی کلیاں ہیں اور کل آپ نے پھول بن جانا ہے۔ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو اسلام کو تر و تازہ خوشبو سے مہکا دیں گے، نہ کہ کوئی بدبودار تعفن زدہ چیز بن جائیں۔ نہیں، آپ کو ایک تازہ ہوا کا جھونکا بننا ہے۔ پھر ہم ڈسکس کرتے، آج ہماری جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ہمارا ڈسکشن یہی ہے کہ علوم القرآن نا، تو علوم القرآن کیا ہے؟ قرآن کے علوم، اس کی ایک شاخ ہے اعجاز القرآن۔ قرآن کا جو ہے بے مثل ہونا اسلامی اصطلاح میں اعجاز القرآن کہلاتا ہے، اور قرآن کے معجزہ ہونے کو کئی اعتبار سے بیان کیا جائے۔ کیسے کہ بھائی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ بے مثل ہے، فصاحت و بلاغت میں جس کی کوئی مثال یا کوئی نظیر ہی نہیں ملتی ہے۔ مطلب زبانی اعجاز کا نظریہ کیسے؟ فصاحت و بلاغت یعنی اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے کہ اس کا کوئی بھی اس کے بدلے کی آپ چیز ہے ہی نہیں نا۔ جس وقت قرآن نازل کیا گیا اس وقت عرب جو تھے اتنی زیادہ دسترس رکھتے تھے اپنی زبان پہ، شاعری پہ، کلام پہ، لیکن اس کا بدل لا ہی نہیں سکے۔ اچھا، موسیقیائی اور صوتیاتی انفرادیت یعنی پروناؤنسیشن، ایکسنٹ، اس کا ترنم، اس کا لہجہ، مطلب کیا آپ دیکھیں نا، آپ سورہ رحمان ہی چلا کے صرف سنیں نا، آپ کے دل کو ایسا سرور و قرار ملتا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین ہے، قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتیں، چھوٹی سے چھوٹی آیت، بڑی سے بڑی آیت، جس آیت کو آپ پرسکون ماحول میں سنیں، دل لگا کے سنیں، غور سے سنیں، آپ کو ایسا سکون و قرار دے گا کہ دنیا جہان کی کوئی نعمت آپ کو نہیں دے سکتی۔ اسی طرح معرف اور تعلیمات کے لحاظ سے انفرادیت، کہ تعلیمات قرآن جیسی تعلیمات آپ کو دنیا کی کسی بھی کتاب سے نہیں ملتی۔ اسی طرح
قرآنی تشریعات اور قانون سازی فطرت عقل سلیم کے عین مطابق ہونا اور دونوں جہانوں کی سعادت و خوشبختی کی ضمانت ہے جو قرآن کی۔ اچھا، قرآنی دلائل و براہین قاطع اور فصل الخطاب ہیں۔ قرآن ماضی اور مستقبل دونوں اعتبار سے غیبی خبروں پر مشتمل ہے۔ اسرار خلقت کے سلسلے میں یعنی علمی سائنسی اشارات پر مشتمل ہے۔ یہ ابھی کچھ ہمیں پچھلے ہی اپنے لیکچر میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ناسا کا جو ریسرچ سینٹر ہے وہاں پہ جو تھیوریز بنائی جاتی ہیں وہ قرآن کریم سے بنائی جاتی ہیں۔ یہ بہت سارے آرٹیکلز ریسرچ جرنل میں ان چیزوں کی تکرار خود یہود و نصارہ نے کی ہے۔ جو ناسا سے منسلک لوگ ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں یا وہاں سے دستبردار ہو جاتے ہیں انہوں نے یہ چیزیں جو ہے منظر عام پر بیان کی ہیں لوگوں میں۔ پھر کیا ہے جی، قرآن بیان استقامت و استواری کا حامل ہے، اس میں تضاد اور اختلاف نہیں ہے، حالانکہ قرآن 23 سالہ عرصے میں بہت سارے حوادث و واقعات کے تناظر میں نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قول کہ خداوند متعال نے مخالفین کے دلوں اور ہمتوں کو مثل قرآن لانے سے منصرف کر دیا، یعنی نظریہ صرفہ ہے۔ سابقہ انبیاء کے معجزات زیادہ تر حسی تھے نا، جبکہ قرآن جو اسلام اور رسول اللہ کا زندہ و جاوید اور ابدی معجزہ ہے، ایک عقلی، علمی و سائنسی اور ثقافتی تہذیبی معجزہ ہے۔ ایک مشہور قول کے مطابق ہر پیغمبر کا معجزہ اس کے اپنے زمانے کی ترقی و پیش رفت سے مطابقت رکھتا تھا۔ چونکہ ہمارے پیغمبر کے زمانے میں قوم عرب کے درمیان شعر و ادب اعلیٰ فن و ہنر سمجھا جاتا تھا، اور خداوند کریم نے آپ کے لیے ایک زبانی و ادبی معجزہ منتخب فرما دیا جو تا قیامت تک قائم رہنے والا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر کیا ہے؟ قرآن سے مرتبط علوم۔ قرآن مسلمان کے درمیان مختلف علوم کی وجود میں آنے کا باعث بنا۔ تفسیر اور علوم قرآن جو ہیں وہ علوم قرآن انہی علوم میں سے ہے۔ کیسے ہے؟ دیکھیں، تفسیر سے مراد وہ علم ہے جس میں قرآن کی آیات کی تشریح و تبیین ہوتی ہے۔ قرآن کی تفسیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خود آپ کے توسط سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ حضرت امام علی، ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، ابی بن کعب پیغمبر اکرم کے بعد سب سے پہلے مفسرین شمار ہوتے ہیں۔ قرآن کے مختلف طریقوں اور روشوں سے تفسیر ہوتی ہے۔ تفسیر کی بعض روشیں کچھ یوں ہیں کہ تفسیر موضوعی، تفسیر ترتیبی، قرآن کے ذریعے قرآن کی تفسیر، تفسیر روائی، تفسیر علمی، تفسیر فقہی، تفسیر فلسفی اور تفسیر عرفانی۔ یہ تمام تفاسیر کے سلسلے ہیں اور طریقہ کار ہیں۔ دیکھیں، اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ جو پہلے مفسرین میں کون کون شامل ہیں، بہت ساری تاریخی کتابوں کے حوالے بھی موجود ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتی چلوں کہ جو ہمارے درمیان اختلاف کا باعث بنتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ پہلے تھے، وہ پہلے تھے، انہوں نے کیا، انہوں نے کیا۔ دیکھیں، آپ ان سب چیزوں کو پس پش ڈال دیں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ تک حق و سچ پہنچ گیا، کیونکہ خداوند کریم نے اس کا وعدہ کیا ہے، اس کی نگہبانی کا وعدہ کیا ہے، تو اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور نبھایا بھی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آگے ہے قرآن کے علوم جو ہے نا، قرآن کے علوم یعنی علوم القرآن۔ علوم کیا ہے؟ علم کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کے بارے میں جو ہے نا مختلف جو ہے جہت سے بحثیں کی جاتی ہیں۔ دیکھیں، ہم اس وقت اس دور میں رہ رہے ہیں جب ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نا اسپیشل بن جاتے ہیں نا، اور ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، اور بالکل سادہ سی مثال آپ کو دیتی ہوں، بالکل سادہ سی مثال۔ جب آپ کو کوئی مرض ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جو ہے مرض کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر بھی ایسا ڈاکٹر منتخب کرتے ہیں جو اسپیشلسٹ ہو، بہت زیادہ کامیاب ترین ڈاکٹر ہو، اس کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی چیز آپ کو بنوانی ہو، عمارت کی یا بلڈنگ کی یا کسی چیز کی بھی، تو آپ بہترین کامیاب انجینئر کے پاس جاتے ہیں۔ لکڑی کا بہترین کام کروانا ہو تو بہترین اور کامیاب بڑھئی کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف شعبہ زندگی کے لوگ ہیں جن سے آپ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔
لیکن ہماری قسمت کی خرابی ہے کہ جس وقت ہمیں اسلام کی اور دین کی باتیں حاصل کرنی ہوتی ہیں، ہم اس وقت کیا کرتے ہیں، خود ازومی کرتے ہیں. کیا؟ بس جو ہمارے دماغ میں آ گئے، جو ہم نے خود سمجھ لیا، ہم اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں. ہم مفکرین، مبصرین، کلام خداوند کریم سے استفادہ ہی نہیں حاصل کرتے. ہم ان لوگوں سے جو معذرت کے ساتھ لفظوں کی سنگینی پر مت جائیے گا، اس کی گہرائی پہ جائیے گا، سنگینی پہ مت جائیے گا. کیا ہم عالموں، علماء اور ملاؤں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھائی کیا ہے؟ آپ ڈائریکٹ قرآن کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آپ براہ راست قرآن سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں نا. آپ کو میں نے کئی دفعہ کلاس کے دوران بھی کہا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے آپ کی زندگی بدل جائے گی. لیکن شاید یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، جیسے یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو جو ہے نئی سے نئی نوٹیفیکیشن مل جائے لیسنس کی. جیسے آپ یہ بات نہیں سمجھتے، ایسے آپ یہ بات بھی سمجھنے والے نہیں ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. آگے کیا ہے؟ علوم القرآن. اب کیا ہے؟ اس میں مختلف جہت سے بحث کی گئی ہے. ایسے علوم کو جو مختلف جہات سے قرآن کے بارے میں بحث کرتے ہیں علوم قرآن کہا جاتا ہے. جیسے تاریخ قرآن، آیات الاحکام، علم اللغات قرآن، اچھا علم اعراب و بلاغت قرآن، اسباب نزول، قصص القرآن، اعجاز القرآن، علم قرات، علم مکی و مدنی، علم محکم و مشتبہ اور علم ناسخ و منسوخ علوم قرآن کی شاخوں میں سے ہیں. اب میں اس کو ایک ایک کو آپ کو ذرا ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو. کیا؟ سب سے پہلے ہے تاریخ قرآن. تاریخ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن کے پہلے دن سے لے کے نازل ہونے سے لے کے آخری دن تک کے نازل ہونے کی ساری تفصیل ہے. اس کی جو ہے کس لیے نازل ہو رہی ہے، کون سی آیت کیوں نازل ہوئی ہے، کس پہ نازل ہوئی ہے، کس سبب سے نازل ہوئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ترجمہ، یہ سب چیزیں، ہر چیز تاریخ القرآن میں موجود ہے، اس علم میں موجود ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے آیت الاحکام. آیت الاحکام وہ ہیں جن میں خداوند کریم ہمیں کوئی حکم دے رہا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، دنیا کی ہر نیک احکام، پردے کا ہے، اور بھی بہت سارے احکامات ہیں. تو یہ بھی آیات احکام ہے، ان سے ریلیٹڈ ایک پورا علم ہے. پھر اس کے بعد ہے علم لغات قرآن. علم لغات قرآن کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے اور خود عرب جو ہیں وہ اس عربی کے پائے تک بھی نہیں پہنچ پاتے. ان کی عربی بالکل جدا ہے اور قرآن کی عربی بالکل جدا ہے، کیونکہ قرآن کا جو کلام ہے وہ ہے ہی بلند ترین، اس کا کوئی آج تک نیم البدل لا ہی نہ سکا. تو اس کو سمجھنا، لغات آپ سمجھتے ہیں ڈکشنری، سمجھنے آسانی کے لیے. تو قرآن کو آسان فہم کرنے کا ایک علم ہے. پھر اس کے بعد ہے علم اعراب و بلاغت قرآن، یعنی اس کے سب سے اہم چیزیں جو زیر زبر پیش ہے اس کو سمجھنا، ایک چیز یہ. اور بلاغت مطلب کسی کلام میں گہرائی اور بلندی، کہ کتنا بلند کلام ہے اس کے بارے میں سمجھنا. ٹھیک ہے. پھر ہے ایک اسباب نزول. اسباب النزول کہ اسباب نزول، اسباب مطلب سبب، نزول مطلب نازل ہونا، کہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کس لیے ہوئی. اسی طرح یہ تاریخ قرآن میں بھی یہ چیز ملتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک بالکل اسی کے اوپر کام کیا گیا. جیسے آپ کو ہے میڈیکل ایک فیلڈ ہے، لیکن ڈینٹل ڈاکٹر الگ ہے، آئی اسپیشلسٹ الگ ہے، اور اس کے علاوہ چیسٹ کا ڈاکٹر الگ ہے. تو اسی طرح یہ قرآن کریم ہے. میں آپ کو اس طرح کی مثالیں اس لیے دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو نا. تو اسی طرح قرآن، تاریخ قرآن میں ایک چیز ہے. ابھی جیسے آج ہم نے ڈسکشن ہم نے کی اسی ٹاپک میں، انٹروڈکشن میں ہمارے پاس تاریخ قرآن آیا، لیکن ہم سرسری سی گفتگو کر کے آگے نکل گئے، کیونکہ ہم نے تفصیلی گفتگو کرنی ہے تاریخ القرآن میں. اسی طرح جو موضوع تاریخ القرآن ہے وہاں پہ اسباب نزول مختصر ہیں، لیکن جو اسباب نزول خود ایک علم کی شاخ ہے، اس میں مفصل بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد ہے قصص القرآن. قصص القرآن کیا ہے؟ قرآن میں موجود انبیاء کے قصے، اس سب پہ بیان مطلب یہ مضمون ڈپینڈ کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہے اعجاز القرآن، یعنی قرآن کے معجزات، جو قرآن کے اندر معجزے ہیں. پھر ایک اور ہے علم قرات. علم قرات مطلب ریسیٹیشن اسٹائل.
قرأت کرنے کا اسٹائل، یہ بھی ایک علم ہے۔ پھر علم مکی و مدنی، مکی و مدنی یعنی مکہ میں اور مدینہ میں آپ کے ساتھ ہونے والے واقعات، اسباب اور اس کے جو آیات اس دوران میں نازل ہوئیں، جو احکام اس دوران میں نازل ہوئے، یہ سب چیزیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا علم محکم و مشتبہ، جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں اس کے لاسٹ ہمارا جو پارٹ 1 تھا اس میں، کہ محکم آیتیں کون سی ہیں اور مشتبہ آیتیں کون سی ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے جاننا۔ پھر اسی کے بعد علم ناسخ و منسوخ، یعنی وہی آیتیں جو ناسخ ہو گئیں اور منسوخ ہو گئیں ان کے بارے میں مکمل علم حاصل کرنا۔ یہ تو ہیں ہمارے جو علوم القرآن کی شاخیں۔ اب جو ہے ہمیں علوم القرآن کے بعض اہم ماخذ بھی تو چاہیے، علوم القرآن کہاں سے ہم حاصل کریں جو اتھینٹک ہو، تو اس کے لیے ہے یہ میں آپ کو بولڈ بھی کر کے الگ سے واضح کر کے بھی لکھا ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اور نمایاں کر دیتی ہوں، اور آپ کو PDF فائل تو ویسے بھی مل ہی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے التبیان ہے، مقدمہ کتاب کس کی ہے جی؟ یہ شیخ طوسی کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مجموع البیان، یہ کس کی ہے؟ شیخ تبرسی کی ہے۔ پھر کیا ہے؟ املاء مأمن بہی الرحمن، یہ ہے عربی میں، ٹھیک ہے۔ مجموع البیان اور التبیان بھی عربی میں، لیکن ان کی آپ کو اردو جو ہے جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہو چکی ہے اور آرام سے آپ کو مل جائے گی۔ البرہان فی علوم القرآن زرکشی کی ہے۔ الاتقیان فی علوم القرآن جلال الدین طیوسی کی ہے، سیوطی صاحب کی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے علاء الرحمن مقدمہ اور قرآن کے سب جو ہے مقدمہ و کتاب، یہ جو ہے یہ سب کی سب آپ کو بہت آسانی سے انٹرنیٹ پہ بھی مل جائیں گی، PDF فائلز کی صورت میں بھی مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی لائبریری میں بھی ہماری یونیورسٹی کے بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو ہر اچھے کتب خانے سے ملیں گی، ہر اچھی لائبریری میں یہ کتب موجود ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہاں پہنچے تھے جی؟ جو العلاء الرحمن تک، جہاں پہ بقلم محمد جواد بلاغی صاحب نے لکھی ہے، پھر بقلم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے البیان فی تفسیر القرآن، جو سید ابو القاسم خوئی نے لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے قرآن در اسلام، جو سید محمد حسین طباطبائی نے لکھی ہے۔ پھر التمہید فی علوم القرآن، جو محمد ہادی معرفت نے لکھی ہے۔ تو ان سب سے آپ استفادہ حاصل کریں گے تو آپ بہت زیادہ فائدے میں رہیں گے۔ اچھا، ایک جو کتاب ہے جو میری بہت زیادہ پسندیدہ ہے وہ کون سی ہے؟ ابو العلا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن، آپ اس سے بھی ضرور استفادہ حاصل کریے۔ کیوں وہ ہے میری پسندیدہ؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ نیو جنریشن کے لیے بالکل آسان فہم ہے، اسے پڑھنے میں اور سمجھنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی حاصل ہوگی۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک علوم القرآن کی اہمیت، بہت اہم ترین نقطے، بہت غور سے سنیے، سمجھیے اور دیکھیے گا۔ کیا ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اس کا پڑھنا، سننا، اس پہ عمل کرنا، یہ سب موجب تقرب الہی، تقرب یعنی خداوند کریم کا قرب، موجب یعنی وجہ۔ تو باعث اطمینان قلب بیشتر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن ان کی تہذیب و تمدن اور معاشرت کی بنیاد ہے، اور تمام شعبہ زندگی میں ان سے رہنمائی حاصل کرنا لازمی ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید اس امت کے لیے لافانی کتاب ہے، ان کا دستور حیات اور رہنما اور رہبر ہے۔ نیز قرآن دعوت اسلامی کی بھی لازوال کتاب ہے، اور ہر دور میں اس کی رہنما ہے۔ قوم، معاشرہ، خاندان اور فرد، ہر ایک کی زندگی میں اس کی خاص اہمیت ہے۔ قرآن تعمیر انسان اور اس کی شخصیت، ضمیر، عقل و فکر کی تعمیر سے بحث کرتا ہے، اور ایسے قوانین وضع کرتا ہے جن کی مدد سے خاندان کے ڈھانچے کو محفوظ، امن و سکون سے پر اور محبت و عافیت کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ نیز قرآن انسانی معاشرے کی جو تعمیر ہے ان پر جو ہے کیا کرتا ہے؟ تعمیر بھی انہی خطوط مطلب لائنیں، انہی طریقہ کار، اسی سٹرکچر پہ کرتا ہے جن پر چل کر ایک معاشرہ اپنی مخفی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ مطلب مخفی صلاحیتیں، ہڈن کوالٹیز، ٹھیک ہے، جو آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں،
مسلمانوں کے نزدیک کوئی مسلمان قرآن سے مستغنا نہیں ہو سکتا، یعنی اسے جان اپنی نہیں بچا سکتا، نہیں چھڑا سکتا، اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی کتاب ان کا سرمایہ زندگی ہے، ان کا سرمایہ بصیرت ہے اور رہبر کامل ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کی ہر شے اس کتاب سے مربوط ہے، اسی سے ان کے عقائد ماخوذ ہیں، یہی ان کی عبادتوں کا تعارف کراتی ہے، رضا الہی کے حصول میں مددگار بنتی ہے، نیز اخلاق و معاملات میں جن امور کی رہنمائی درکار ہے وہ سب اس میں موجود ہیں۔ جو مسلمان اس کتاب پر عمل نہیں کرتے وہ گمراہ ہیں اور ان کا انجام تاریک ہے۔ دیکھیں، اس چیز کو میں آپ کو کئی دفعہ بول چکی ہوں، لیکن شاید آپ نے سننا بھی نہیں ہے اور سمجھنا بھی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اچھے بچے ہیں، ہم تو سیکھے سکھائے بچے ہیں، اور ہم نے جو سیکھنا اور پڑھنا ہے وہ صرف اور صرف موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے۔ ہم یہ ساری چیزیں سیکھیں گے اور ہمارا جو آخرت میں حساب کتاب ہوگا وہ بھی انہی چیزوں کا ہوگا۔ ہم سے کون قرآن کے بارے میں پوچھنے والا ہے؟ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ ایسا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کمنٹس میں ذرا مجھے بتا دیجیے گا ایسا نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے تو بتا دیجیے گا کیسے ہے، ثابت کیجیے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عنقریب کچھ فتنے برپا ہوں گے، ان سے نکلنے کی یہ صورت ہوگی کہ اللہ کی کتاب ہے جس میں تمہارے اگلوں کی سرگزشت اور تمہارے پچھلوں کی خبر ہے، اس میں تمہارے باہمی اختلاف کا فیصلہ ہے، یہ کتاب قول فیصل ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اس کتاب میں جس کو زوراور نے چھوڑا اللہ نے اس کی کمر توڑ دی، جس زوراور نے بھی چھوڑا، جس نے اسے چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت طلب کی اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس سے خواہشوں میں کجی نہیں پیدا ہوتی، زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، یہ کتاب کثرت استعمال سے پرانی نہیں ہوتی اور نہ اس کے عجائب ختم ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ لوگ یہ بھی ڈرتے ہوں گے نا، اگر ہم گھر میں رکھا ہوا قرآن کریم پڑھ لیں گے تو اس کے پیجز گھس نہ جائیں نا، اور قرآن پڑھ پڑھ کے جو ہے نا یہ پرانا نہ ہو جائے۔ ارے میرے لاڈلے بچوں، جب آپ قرآن پڑھیں گے جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کو اس میں دل سے آنکھوں سے نہیں پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو ڈیپ میں جا کے پڑھیں گے آپ کو ہر دفعہ ایک نیا لطف محسوس ہوگا اس میں۔ قرآن میں عقائد کا مفصل تذکرہ ہے، عبادات مثلا روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے احکام، نیز خرید و فروخت، نکاح و طلاق، وراثت و تجارت کے احکام بھی، مطلب ہماری زندگی کی ہر چیز اس میں موجود ہے۔ اخلاق و ادب کا بھی مفصل ذکر ہے۔ متعدد علماء مفسرین نے احکام قرآن کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں جس میں فقہی احکام سے متعلق آیتوں کو یکجا کیا ہے۔ عبادات و معاملات میں ان کی آیتوں سے جو ہے نا معنی نکال کے جو چیزیں ہم سے چھپی ہوئی تھی ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ ہم احکام سے، قرآن سے شناسائی میں ہمیں آسانی ہو۔ احکام اور قرآن جو خداوند کریم کے احکام ہیں قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچیں۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں امور زندگی سے متعلق جو ہدایت اور رہنمائی موجود تھی قرآن اس سب پر مشتمل ہے، یعنی چاروں کا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ قرآن سابقہ کتاب و زبور، تورات اور انجیل کے تمام مضامین پر مشتمل ہے اور اخلاق و معاملات کے بہت سے امور میں ان کتابوں سے زیادہ رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو سابقہ کتابوں کی تمام حق باتوں کا حکم کرتا ہے اور ان پر عمل کرنے پر ابھارتا ہے۔ اس کتاب میں گزشتہ قوموں، امتوں، انبیاء، رسولوں کی حکایتیں بھی بیان کی گئی ہیں، تاہم اس میں فروعی احکام مرکوز جو مذکور ہیں وہ نہیں ہیں۔ محض کلیات کا احاطہ کیا گیا ہے جو یہ ہیں: تحفظ دین، تحفظ ذات، تحفظ عقل، تحفظ نفس اور تحفظ مال۔ علاوہ ازیں مسلمان یہ بھی مانتے ہیں قرآن کی بعض آیتیں اہمیت و فضیلت میں زیادہ ہیں، بعض آیتیں انہیں حسد اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ جو آیتیں کون سی ہیں آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہے، 2 قرآن کی آخری صورتیں جن میں یہ آیتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو آیتیں فضیلت میں ممتاز ہیں ان میں آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 قابل ذکر ہے، ان کا پڑھنا مستحب خیال کیا جاتا ہے۔ علماء اسلام کا کہنا ہے کہ اسلام کے ناموں اور صفات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس آیت کی عظمت بڑھ گئی ہے اور ان کا بڑھنا شیطان اور اس کے تسلط سے گھر اور انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس طرح ایک سورہ فلق بھی ہے جسے مسلمان غیر محسوس جو ہے برائیوں اور آفتوں سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ سورہ ناز بھی شیطان کے شر و فتنے سے بچانے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کریم میں جو آپ نا بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے پیر و فقیروں کے پاس بھاگتے رہتے ہیں
تعویذ گنڈے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کامیاب ہو جائیں، اس چیز سے بچ جائیں، اس چیز سے محفوظ ہو جائیں، تو اس کا حل بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ خود قرآن کریم آپ کو شر سے بچنے کی، بلاؤں سے محفوظ رہنے کی ہر طرح کی ترکیبیں بتا رہا ہے، لیکن آپ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اچھا، کیا ہے مرتبط رسومات، یعنی اس سے مرتب، اس سے جڑی ہوئی۔ مسلمانوں کے اکثر رسمی مراسم جیسے تقاریر، اجتماعی مراسم جیسے شادی بیاہ، مجالس و محفل وغیرہ کا آغاز بھی قرآن کی کچھ آیات کی تلاوت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جناب عالیہ یہ چیز تو میں آپ کو بہت دفعہ بول چکی ہوں، قرآن تو ہمارے پاس صرف اسی لیے رہ گیا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کسی پارٹی کا آغاز آیتوں سے کرنا ہے، شادی کے اختتام قرآن سے کرنا ہے، مرنے جینے پہ پڑھنا ہے۔ یہ تو میں آپ کو پتہ ہے، یہ میرا تکیہ کلام ہے، تو میں بار بار آپ کو کہتی رہتی ہوں۔ تو یہ اس میں آپ کے اوپر فرق پڑنا نہیں چاہیے، آپ کو دکھ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹیچر ہمیں بار بار یہ تانے مارتی ہیں۔ ہاں، تو جناب علی آگے بڑھتے ہیں۔ کیا ہے قرآن اور ہنر؟ قرآن اور ہنر کیا ہے؟ مسلمان کے ہنر میں قرآن مجید کو بڑی پذیرائی ملتی ہے۔ کیسی ملتی ہے؟ اکثر خوشنویسی، تذہیب، تجلید یعنی جلد کرنا، جمع کرنا، ادبیات اور معماری میں بھی جلوہ نما ہے۔ معماری کیا ہے؟ کنسٹرکشن ہے۔ ادبیات کیا ہے؟ شعر و شاعری، نثر نگاری، یہ سب ہے۔ چونکہ قرآن کو نسخہ نویسی کے ذریعے سے حفظ اور نشر کیا جاتا تھا، تو خوش نویسی مسلمانوں کے اندر بہت ترقی پا گئی۔ خوش نویسی کیا ہے؟ اس کو آپ انگلش میں کیلیگرافی بھی کہتے ہیں نا۔ آہستہ آہستہ قرآن مختلف رسم الخط جیسے نسخ کوفی، سلس، شکستہ اور نستعلیق میں لکھا گیا۔ جب آپ کبھی اردو ٹائپنگ کریں تو آپ کو جو ہے اپنے کمپیوٹر میں ملتے ہیں نوری، نستعلیق اور یہ ساری رائٹنگ اسٹائل ملتے ہیں نا، یہ سب یہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوئے؟ قرآن سے حاصل ہوئے۔ کمپیوٹر تو بہت بات کا چھوٹا موٹا سا بچہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ قرآن آیات عربی، فارسی اور اردو ادبیات میں بھی بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے، اور نثر و شعر دونوں میں قرآنی آیات کے مضامین جو ہے فراوان استعمال و فرمان، یعنی کسی چیز کی بہت زیادہ زیادتی۔ ٹھیک ہے، اسلامی معماری میں بھی ہنر قرآنی آیات سے متاثر رہی ہے۔ اسلام مختلف تاریخی عمارتوں جیسے مساجد اور قصروں پر قرآنی آیات لکھی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح بعض قرآن جو ہے مضامین جیسے قرآن میں مذکور بہشت اور جہنم کی صفات بھی عمارتوں کی معماری میں استعمال ہوتی ہیں۔ بیت المقدس میں موجود قبۃ الصخرہ پر درج شدہ قرآنی آیات کے طرز کو عمارتوں پر سب سے اچھا استعمال قرار دیا گیا۔ اس عمارت کے کتبے جو 71 ہجری کو بنایا گیا تھا، جس پر اسلامی بنیادی عقائد اور سورہ نساء اور آل عمران اور سورہ مریم کی بعض آیات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ خداوند کریم جلد از جلد بیت المقدس کو آزادی نصیب عطا فرمائے اور ہم پھر سے مسلمان اس میں نماز ادا کر سکیں، آمین۔ اچھا جی، اب کیا ہے سب سے لاسٹ؟ قرآن میں جو ہے جو مستشرقین ہیں ان کی نظر میں قرآن کیا ہے؟ قرآن مستشرقین کون ہیں؟ جو قرآن کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بہت سارے غیر مسلم دانشوروں نے قرآن کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق کی ہے۔ اس حوالے سے بعض مستشرقین قرآن کو پیغمبر اکرم کا کلام قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں قرآن کے مطالب کو یہودیوں اور عیسائیوں کے ماخذ اور زمانے جاہلیت کے اشعار سے اقتباس کیا گیا۔ بعض محققین اگرچہ صراحت کے ساتھ قرآن کو وحی نہیں مانتے، لیکن اسے انسانی کلام سے محاورہ قرار دیتے ہیں۔ رچارڈ بل جو قرآن کے ادبیات میں تکرار اور تشبیہ کے طریقہ کار کو یہودیوں اور عیسائیوں کے حنفا نامی رسم سے اقتباس شدہ قرار دیتا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں نولدک جو ہے قرآن کی صورتوں، خاص کر مکی صورتوں کو ادبی لحاظ سے معجز نما قرار دیتے ہوئے قرآنی آیات کو فرشتوں کی نغمہ سرائی قرار دیتے ہیں جو مومن کو وجد میں لاتی ہیں۔ موریس بکائی جو ہے اعجاز علمی قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھتا ہے کہ قرآن کی بعض آیات جدید سائنسی ایجادات سے مکمل طور پر مطابقت رکھتی ہیں۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن منشاء الہی کا حامل ہے۔ تو جو ہے نا اس کو آپ غور سے پڑھیے گا لاسٹ پیراگراف کو، اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ پازیٹیو کمنٹس بھی ہیں، نیگیٹیو کمنٹس بھی ہیں۔ یعنی نیگیٹیو میں بھی آپ دیکھیے گا ایسی باتیں وہ کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ ایک معجزہ ہی ہے، یہ ناممکن چیز ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی انوکھی چیز ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، برائے مہربانی جس کا اعتراف غیر مسلم
اور اسلام دشمن لوگ بھی کر رہے ہیں، اس تحفے، اس نعمت سے استفادہ حاصل کریں، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن کو اردو میں اور اپنی اس مادری زبان میں پڑھنے کی کوشش کریں جس میں آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ جائے کہ خداوند کریم آپ سے آخر کہنا کیا چاہ رہا ہے، آپ سے کہہ کیا رہا ہے۔ تو پلیز پلیز روزانہ ایک صفحہ نہیں تو آدھے صفحے کی جو ہے تلاوت کرنا اپنی زندگی کا معمول بنا دیں، تاکہ آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔